اسیروں کی رہائی اور شام میں عزاداری۔ دربار میں حضرت زینب علیہ السلام کی شفاف اور دو ٹوک گفتگو سے یزید کے اوسان خطا ہونے لگے اور مجبور ہو کر اس نے امام حسین علیہ السلام کے قتل کو ابن زیاد کے کھاتے میں ڈالتے ہوئے اسے لعن طعن کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد یزید پلید نے اسیروں کو زندان شام میں قید کرنے کا حکم دیا۔ حضرت زینب علیہ السلام کے خطبے کی خبریں آہستہ آہستہ شامیوں کے گھروں میں پہنچی۔ شام کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ بازاروں میں جو پھرائی گئی تھیں وہ نبی کی نواسیاں تھیں۔ تو اب حالت یہ ہو گئی کہ شام کے لوگ جب اپنے گھروں میں داخل ہوتے تھے تو گھر کی خواتین کہتیں، اے بغیرتو، تم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پردے میں بٹھایا ہوا ہے، اور فاطمہ زہرا علیہ السلام کی بیٹیاں بازاروں میں پھرائی گئی ہیں اور اب زندان میں قید ہیں۔ شام کا ماحول بدلنے لگا۔ یزید کے خلاف لوگوں کا جوش اور اس سے نفرت عروج پر پہنچنے لگی تو یزید اہل بیت کو زندان سے رہا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ جب رہائی ملی تو جناب زینب علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ حجاج بیٹا، جا کر یزید سے کہو کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان ہم کو واپس مل جائے۔ سید الساجدین نے یزید سے لوٹے ہوئے اسباب کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا، اے سید سجاد، وہ مال میں آپ کو کہاں سے دلواؤں؟ نہ معلوم کون کون لے گیا، اس کی قیمت لے لو۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی ایک چیخ نکل گئی۔ فرماتے ہیں، یزید اس مال کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ سارا جہاں بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ ایسی کون سی چیز تھی کہ جس کی قیمت سارا جہاں بھی نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ میری دادی فاطمہ زہرا علیہ السلام کی چادر تھی، میرے نانا کا امامہ بھی اسی میں تھا۔ بہرحال اس نے اعلان کیا اور کچھ سامان واپس ہونے لگا۔ ایک صندوق آیا، دربار میں کھولا گیا، اس میں سے خون میں ڈوبا ہوا اور پھٹا ہوا ایک کرتا نکلا۔ یزید نے کہا، یہ کس کا کرتا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام چیخ مار کر گریہ کرنے لگے اور فرمایا، یہ میرے مظلوم باپ حسین کا کرتا ہے جو ان کی شہادت کے بعد اتار لیا گیا تھا۔ غرض یہ صندوق اہل بیت کے پاس پہنچا۔ جناب زینب نے اس کرتے کو احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد عزاداری کے لیے ایک مکان کا مطالبہ کیا۔ رسول زادیاں اس گھر میں اپنے پیاروں کی عزاداری برپا کرنے لگیں تو شام کی عورتیں جناب زینب و ام کلثوم اور دیگر بیبیوں کو ان کے پیاروں کی تعزیت پیش کرنے کے لیے آنے لگیں۔ حضرت زینب علیہ السلام اور اہل حرم کا کربلا پہنچنا۔ چند دن شام میں عزاداری کرنے کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ جناب زینب علیہ السلام اور سید الساجدین علیہ السلام کی قیادت میں وطن جانے کے لیے تیار ہوا تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے مظلوم بابا اور انصار کی سرحائے مبارک کی واپسی کا مطالبہ کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام کو شہداء کے سر ملے تب نعمان ابن بشیر کی سربراہی میں یہ قافلہ شام سے روانہ ہوا۔ شام سے روانہ ہوتے وقت اہل حرم نے نعمان سے کہا کہ ہمیں مدینے اس راستے سے لے چلو جو کربلا سے گزر کر جاتا ہو۔ یہ قافلہ شام سے روانہ ہوا اور مختلف منازل طے کرتے ہوئے جوں جوں کربلا کے قریب ہو رہا تھا، ہر بیوی کے دل میں اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کا ولولہ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سید الشہداء کی تربت کی خوشبو بہنوں اور بیٹیوں کو محسوس ہونے لگی تو وہ فرط محبت اور شدت غم سے مرثیہ پڑھنے لگی۔ جب سید الشہداء کی تربت پر یہ قافلہ پہنچا تو جناب زینب نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر پر گرا دیا اور یوں گویا ہوئی، اے بھائی، آپ کے بعد میں نے بہت دکھ دیکھے اور مجھے بہت سے شہروں اور گلیوں میں پھرایا گیا۔ مجھے خود پر تو اس قدر صبر اور حوصلے کی امید نہ تھی کہ آپ کے بغیر کربلا سے شام تک پہنچ سکوں، لیکن خدا نے حوصلہ دیا۔ کربلا کے بعد جب پہلی دفعہ کوفے میں آپ کے سر مبارک پر نظر پڑی تو میں فرط غم سے نٹھال ہو گئی۔ بھائی، ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں ننگے سر اور ننگے پاؤں پھرایا گیا اور ہم نے نامحرموں کی موجودگی کے سبب سر شرم سے جھکا لیے۔ بھیا، جب میں یزید کے دربار میں بازو بندے پیش ہوئی تو کئی مرتبہ خدا سے موت کی دعا مانگی، لیکن ان دکھوں کے باوجود میں اس بات پر مطمئن ہوں کہ اپنی نقد جاں بیچ کر آپ کا غم خرید لیا۔